اگلا مسئلہ، کیا نبی و امام و ائمہ علیہ السلام اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں یا نہیں؟ میرے دوستو، یہ مظاہر والی جو بحث ہے یہ اس کو اوتار والی بحث کہتے ہیں۔ ہندوؤں نے اوتار والی بحث کی کہ خدا رام چندر میں اتر گیا اور پتہ نہ چل سکا کہ یہ خدا ہے یا رام چندر ہے۔ ہمارے صوفیوں نے کہا کہ جب آدمی ترقی کرتے کرتے، نمازیں پڑھتے پڑھتے، معرفت کے زینے طے کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ جب بندہ خدا بن جاتا ہے تو خدا بندے میں گھس جاتا ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے لیسا فی جبتی سوی اللہ، میرے جیب میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آدمی اس مقام پہ کہے اٹھتے آنا لحاظ میں خود خدا ہوں، خدا میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غالب نے بھی کہا تھا قطرہ اپنا بھی حقیقت میں دریا، لیکن ہم کو تکلیف کو نظر سے منصور نہیں۔ اور ہمارے صوفیوں کے وہ مظاہر والے عقیدے والے کہتے ہیں کہ ظاہر بھی کہتے چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کہ کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن کہ باطن دے وچ اللہ۔ یہ ہے مظاہر والی بات جس کی میں نے اپنی کتاب میں رد کی ہے۔ یہی وہ مظاہر والی بحث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جب عارف خدا تک پہنچ جائے، ترقی کرتے کرتے واصل باللہ ہو جائے، اس مقام پہ آدمی پھر کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، میں تو بن جاؤں تو میں بن جا، من تن شدم تو جان شدی، میں بدن بن جاؤں تو روح بن جا، تو بدن بن جا میں روح بن جاؤں، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں۔ اس معنی کے اعتبار سے ائمہ اہل بیت کو خدا کا مظاہر کہنا کہ خدا ان کے اندر ظہور کرتا ہے، خدا ان کے اندر حلول کرتا ہے، خدا ان کے جسموں میں نزول کرتا ہے، مذہب شیعہ کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور صفات سلبیہ میں داخل ہے۔ نماز شیعہ سے شروع کرو، نماز جعفریہ تک چلے جاؤ، تحفۃ العوام سے شروع کرو اور باقی کتابیں توضیحات المسائل تک چلے آؤ۔ خدا کسی شے میں حلول نہیں کرتا، خدا کسی شے میں اترتا نہیں ہے۔ یہی مطلب ہے کہ خدا کی کوئی شے مظہر نہیں ہے کہ خدا اس کے اندر جلوہ گر نظر آئے۔ ہر شے مخلوق خدا ہے، مخلوق میں اعلیٰ بھی ہے اور ادنا بھی ہے، لیکن کسی شے میں خدا حلول نہیں کرتا، ظہور نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لہذا حیدر قرار بے شک بلندیوں کے اس بلندی کے کمال پہ فائز ہیں کہ ہماری عقلوں کا پرندہ بھی وہاں تک پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ خود مولا فرماتے ہیں لا یرقی الی طیر بل ینحدرن طیر، کہ میں علی اس بلند مقام پہ فائز ہوں کہ تمہاری عقل و خرد کا پرندہ جس قدر چاہے بلندیوں پہ اڑے، لیکن اس کے پر جل جائیں گے، وہ زمین پہ گر پڑے گا، پر میں علی کی بلندیوں کو کبھی چھو بھی نہیں سکے گا۔ ہم علی ولی کتنا بلند مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا بند عالم نہ نبی میں حلول کرتا ہے، نہ علی کے جسم میں ظہور کرتا ہے، پھر بھی عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، رب رب ہے، مربوب 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 ہے، عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، ساجد ساجد ہے، مسجود مسجود ہے۔ علی ساری کائنات سے افضل، علی ساری کائنات سے اعلیٰ، علی نبی کے بعد ساری کائنات سے بلند اور ساری کائنات سے بالا، لیکن ہم نے اسی علی کو دیکھا نماز فریضہ الگ، اس کے نوافل الگ، نماز تہجد الگ، نماز شفع الگ، نماز وتر الگ، روزانہ یومیہ 1000 نافلہ پڑھ کے 2000 سجدے ادا کر کے پھر بھی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ علی ادا نہیں کر سکا۔